کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی رات کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھانے کے لیے دروازے کھول رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی کابینہ کو بولا ہے اور پارٹی لوگوں کو بولا ہے کہ دوبارہ ان سے کوارڈینیشن کی جائے۔ ہر صورت میں ہم جمہوریت کی خاطر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی خاطر۔ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کر دیا ہے۔ تو اب کی بار وہ آپ کو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ریاست خطرے میں ہے، تو سیاست میں آپ سے دوبارہ وہ ساتھ مانگ رہے ہیں، تو چلے جائیں۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ حکومت کی سن لیں۔ اب وزیر اعظم ملک پاکستان کا آپ لوگوں کو بلا رہا ہے تو جاتے کیوں نہیں؟ ان بدماشوں نے اپنی سو کارڈ سیاست کے لیے سر بدماش تو نہ کہنا، میں بدماش کوئی اور ہے، یہ بیچارے کہاں بدماش ہیں؟ ان کو تو یہ تو آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اردلی تو ہے نا، بس ٹھیک، میں نہیں پیادے کہنا تو ہے نا، ہاں تو چھوٹے بدماش تو ہے نا۔ تو بات یہ ہوتی ہے سر، اردری بدماش نہیں ہوتا۔ جو گماشتے ہوتے ہیں نا، چھوٹے گماشتے، وہ بھی بدماشوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ریاست کا جو نقصان کیا ہے، صرف رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں $40 بلین سے زائد کا نقصان کیا ہے اس ملک کا 3 سالوں میں۔ نمبر 2، پچھلے 1 سال کی رپورٹ کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو کہا، صرف نیٹ بند کرنے سے $1.62 بلین کا نقصان کیا۔ صرف گندم سکینڈل میں $1 بلین کو کھا گئے، اور صرف 1 سال میں، پچھلے 1 سال میں، جو 1.30 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور پچھلے 1 سال میں صرف 18 لاکھ افراد لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جو پروفیشنلز ہیں وہ بھاگ گئے، اور پچھلے 1 سال میں تقریباً 4,500 کے قریب جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے دفاتر جو ہے وہ دبئی میں شفٹ کر لیے۔ تو ان بدماشوں نے، ان بےایمانوں نے، ان کٹ پتلیوں نے، ان اردلیوں نے اس ملک کو اور اس ریاست پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ 77 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے، پچھلے 1 سال میں SIFC کے زیر اہتمام جو انویسٹمنٹ آنی تھی پاکستان کی تاریخ میں، سب سے کم تر انویسٹمنٹ تھی۔ اور وہ کدھر گئے ان کے ڈرامے، کدھر گئے وہ وعدے، کدھر گئی وہ باتیں؟ پھر اس کا مطلب ہے امریکہ سے کوئی بندہ پٹھو اٹھائیں گے، ان سے جا کر کے اسٹیٹمنٹ کرا دیں گے کہ جی بڑے $1 بلین ہم لے کے آ رہے ہیں۔ شعیب صاحب، اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے تو آپ کی ساری پارٹی کہتی ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن بیک ڈور چینل تو حکومتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جنید اکبر، ایاز صادق، خواجہ آصف، عاطف خان، یہ ساری جگہ پہ چائے پی کے رہے ہیں پارلیمنٹ دیکھیں، ہاؤس میں۔ ایک بات طے ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو آزمانے کے لیے اور خان صاحب نے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک موقع دیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پچھلے 8 مہینے سے کیا کہتے تھے کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں، جی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ ہم نے کہا آ جائیں، بڑا سمپلسٹ، سادہ ترین الفاظ میں کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اس میں ابھی یہ ذمہ دار ہیں ان کو لٹکا دو، ہم نے کہا کمیشن بنا دو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 کے اوپر بھی کمیشن بنائیں، ہم نے تو خان صاحب نے، میں نے کوئی دفعہ ہم نے پریس کانفرنس کیا، خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے، بنائیں آپ، کس نے منع کیا ہے؟ شعیب صاحب، منع کس نے کیا ہے؟ یہ چیز میں بھائی جاننا بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں بنانا۔ ان بدماشوں یہی کو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی چوک کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو دھرنا دینے کی کال ہے، اور 2014 کے اوپر بھی کمیشن بنا، لیکن 9 مئی کا نام نہیں لیا انہوں نے۔ دیکھیں، ہم نے تو کہا ہے بنائیں نا، انہوں نے بنانا ہے نا، 9 مئی کو کیوں نہیں لیتے نا؟ تو وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، ہم بنانے کو تیار ہیں۔ کتنی دفعہ بیٹھے؟ ہم آپ سے 2 مہینے سے مذاکرات چل رہے تھے، آج بھی اناؤنسمنٹ کریں نا، نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس بعد میں طے ہوں گے، کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان بدماشوں کو نہیں ہے نیت، ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا، کر دیا۔ ہم نے سب سے سادہ ترین ایک مطالبہ رکھا جو کہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اور ان کی کیا نیت ہے؟ ان کی بدماشی کو آپ دیکھیں، ایک طرف تو یہ باتیں کر رہے ہیں، کل سالار کاکڑ کو، ہمارے جو کوئٹہ کے لیڈر ہیں، سالار کاکڑ کو 4 اور مقدموں میں اٹھا کے لے گئے۔ ایک مقدمے میں اگر آپ گرفتار ہیں تو سب مقدموں میں گرفتار تصور کیا جائے گا۔ وہ پچھلے 3 مہینے سے جہلم جیل میں ہیں، اٹھا کر کے پھر اور مقدموں میں اٹھا کے لے گئے۔ ہمارے کئی لوگوں کے گھروں میں ابھی تک چھاپے مار رہے ہیں۔ میرا جو NA-47 کا سیکٹری جنرل ہے ہمارا، قیصر غفار، اس کے گھروں میں ابھی تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے ابھی بدماشی کا سلسلہ روکا بھی نہیں ہے۔ چلو وہ کم کرنا تو دور کی بات ہے، اسیران کی جی رہائی کریں، عدالتوں کے ذریعے رہائی کے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اس کو، نئے مقدموں میں ان کو ڈالے جا رہے ہیں ہمارے ورکرز کو۔ ان کی کیا نیت ہو سکتی ہے؟
ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرس ہیں، کوئی سی بی ایم انہوں نے کیا ہے، کوئی اعتماد سازی کا ماحول بنایا ہے؟ اور ہم نے تو 2 مہینے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے. ادھر سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر سے جو ہمارا مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے حامد رضا، وہ وہاں پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے مدرسے اور اس کے گھر پہ جا کر کے پولیس چھاپا مار رہی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیکن لیے. شعیب یہ شین کیا صاحب ان کی سنجیدگی ہے؟ شعیب شین صاحب یہ سوال میں نے رانا ثناء اللہ سے کیا ہے. میں نے کہا اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے تو وہ پھر اپنا جو ان کا ایک وتیرہ ہے بھئی ریلیز اور جلسے کرنے ہیں اور ڈی چوک کی طرف آنا ہے تو آئیں، پھر 26 نومبر سے بھی برا حال ہوگا ان کا. پھر بدماشو یہ مان لو کہ تم قاتل ہو، مانو تم نے قتل کیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، مانو تم نے قتل عام کیا ہے 26 یہ نومبر رانا کو. ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دوبارہ آپ لوگ ڈی چوک کی طرف آئے تو 26 نومبر آپ بھول جائیں گے، اس سے بھی برا حال ہوگا. جب یہ بدماشوں کو کہیں پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ان کو پھانسیوں پہ چڑھانا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ قتل کے یہ ذمہ دار ہیں، قتل کی ذمہ داری قبول کریں. پھر جو قاتل ہے اس کی سزا جو قصاص ہے اس کی سزا سزائے موت ہے. آپ نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا، سینکڑوں لوگوں کو آپ نے گولیاں مار کر زخمی کر دیا، اور پھر آپ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اور بے شرمو، آپ کیا ملک میں جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری حق نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ آ کر کے آئین کے مطابق وہ احتجاج کرے؟ کیا آئین کے مطابق جلسہ کرنا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا آئین کے مطابق رجسٹرڈ پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، جس کے اوپر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، عمران خان یا پی ٹی آئی پہ، کیا وہ اپنے آئینی حقوق سے اس کے ختم ہو گئے؟ کیا پاکستان میں آئین تباہ ختم کر دیا ہے؟ کیا آپ نے جمہوریت کو دفن تو پریکٹیکلی کر دیا ہے، کیا آپ نے آفیشلی بنیادی انسانی حقوق بھی ختم کر دیے ہیں؟ 31 جنوری ان سر کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا آج چہرہ داغدار ہو چکا ہے. کل آپ نے دیکھا ہے یورپین یونین والے نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس تب ریویو ہوگا جب آپ ان بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیادی انسانی حقوق معطل کرتے چلے جائیں اور ہم سے توقع رکھیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. یہ تو ریاست پاکستان کے دشمن ہیں. اچھا